دوستوں میں اس دوران خاموشی سے بیٹھا یہ سب کچھ سنتا رہا جو ہی امین فہیم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ شروع کیے گئے اپنے سیاسی سفر کی کہانی ختم کی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ سیاست میں اتنا اچھا سٹارٹ لینے کے باوجود بھٹو صاحب کا اتنا برا انجام کیوں ہوا؟ امین فہیم شاید اتنی جلدی اس سوال کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ وہ خاصی دیر خاموش رہے، اپنے آپ کو تھوڑا سنبھالا اور پھر انہوں نے بولنا شروع کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیرونی طاقتوں نے بھٹو صاحب پر اپنا دباؤ بڑھانا شروع کر دیا تھا۔ ملکی معاملات چلانے کے لیے بھٹو صاحب کو چند غلط مشورے بھی دیے گئے۔ دراصل وہ لوگ بھٹو صاحب کے اس انجام کے ذمہ دار تھے جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار تھے۔ میں نے امین فہیم سے ان لوگوں کے نام پوچھنے کی کوشش کی، لیکن وہ یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور کہنے لگے کہ اب وہ اپنے دوستوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں، ان میں سے کچھ تو پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں۔ امین فہیم کا خیال تھا کہ دو چیزیں بھٹو صاحب کے خلاف گئی۔ پہلی بات تو یہ کہ جس نے بھی بھٹو صاحب کو وقت سے پہلے 1976 میں نئے انتخابات کرانے کا مشورہ دیا تھا، اس نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کا بھی 1 سال باقی تھا، ہر چیز بڑے اچھے طریقے سے چل رہی تھی۔ ملک میں نئے انتخابات کا اعلان کر کے خواہ مخواہ ایک نیا ایشو کھڑا کیا گیا جس کے بوجھ تلے آ کر بھٹو صاحب کی جان چلی گئی۔ دوسرا یہ کہ جن لوگوں نے بھٹو صاحب اور پارٹی کے کچھ اور لوگوں کو بلا مقابلہ کامیاب کروایا تھا، انہوں نے بھی بھٹو صاحب کے ساتھ کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا، بلکہ ایک طرح سے انہوں نے بھٹو صاحب کے زوال کی بنیاد رکھ دی تھی۔ میں نے کہا کہ امین فہیم صاحب، بھٹو صاحب ایک بڑے لیڈر تھے، انہوں نے کیوں اس طرح کا مشورہ قبول کر لیا اور اپنے آپ کو بلا مقابلہ کامیاب کرا لیا؟ امین فہیم نے فوراً سر کو زور سے جھٹکا اور بولے کہ ہرگز ایسی بات نہیں تھی، بھٹو صاحب نے اس طرح کی کسی منصوبے کی منظوری نہیں دی تھی، ان کے وفاداروں نے خود ہی بیٹھے بیٹھائے یہ سارا کام کیا تھا۔ بھٹو صاحب تو مصطفیٰ جتوئی سے شدید ناراض ہوئے تھے جب انہیں یہ پتا چلا کہ صوبے کی وزیر اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اپنے آپ کو بلا مقابلہ منتخب کرا لیا تھا۔ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کہ بھٹو صاحب بلا مقابلہ منتخب کرانے کا پلان کا حصہ نہیں تھے، امین فہیم نے کہا کہ ان کے اپنے برادر انلا علی بہادر پیسے بچانے کے لیے بلا مقابلہ منتخب ہونا چاہتے تھے۔ امین فہیم نے چیف منسٹر غلام مصطفیٰ جتوئی کو فون کیا تو آگے سے انہوں نے بتایا کہ بھٹو صاحب پہلے ہی ان سے اس بات پر شدید ناراض ہیں کہ انہوں نے کیوں اپنے آپ کو اور چند دوسرے لوگوں کو بلا مقابلہ منتخب کرایا ہے۔ دوستوں، امین فہیم کا خیال تھا کہ 1977 کی بغاوت کے بعد جب بھٹو صاحب جیل سے رہا ہوئے اور عوام نے ان کا جگہ جگہ شاندار استقبال کرنا شروع کیا تو جنرل ضیاء خوفزدہ ہو گئے۔ جنرل ضیاء کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ اپنی گردن بچانے کے لیے بھٹو صاحب کو پھانسی لگائے۔ ضیاء اور بھٹو میں سے کسی ایک کو زندہ رہنا تھا۔ جنرل ضیاء کے پاس اقتدار تھا، لہٰذا پھانسی کا پھندا بھٹو صاحب کی گردن میں فٹ کر دیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس کو لائک اور اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔